شہزادہ علی اکبر، یہ غم ہے، یہ غم ہے علی اکبر کا۔ ہمیشہ روایت پڑھتا ہوں، اکبر کے سر کو دیکھا عیسائی عورت نے، خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلا نے تڑپ کر کہا اس کی ماں نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ کب بگاڑا کچھ نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ہاں حق ہے، علی اکبر کے مصائب پر گریے کا یہ حق ہے۔ ایک بوڑھا شخص آیا، میں روایت پر روایت پڑھتا چلا جاؤں گا، جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ روتا چلا جائے، ماتم کرتا چلا جائے۔ اکبر کا مقام ہی سب سے مختلف ہے، اس لیے کہ اکبر کی قبر بھی مختلف ہے۔ شہدائے کربلا سے الگ قبر ہے، اپنے بابا کے ساتھ زری میں دفن ہے۔ اکبر کی زیارت بھی الگ ہے، زیارت وارثہ میں تمام شہداء کی زیارت الگ ہے، علی اکبر کی زیارت الگ ہے۔ اور علی اکبر کی زیارت کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین۔ پھر کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ آج پرسہ لینے کے لیے حسین بھی آئے ہیں، لیکن حسین کی ماں فاطمہ زہرا بھی آئی ہے۔ کون کون میرے پوتے علی اکبر کا ماتم کر رہے ہیں؟ حسین کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا۔ کب؟ جب اکبر جوان تھے، اکبر بچپن تھے، معذرت اکبر بچپنے میں۔ بوڑھا شخص آیا، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ بوڑھا شخص مدینے میں آیا اور آ کر کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ اس زمانے میں خبریں نہیں پہنچا کرتی تھی، سسٹم نہیں تھا، نہیں پتا تھا رسول اللہ وفات پا چکے ہیں۔ کہا مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا چکے ہیں۔ بہت گریا کرتا ہے، مدینہ سے سر جھکائے جا رہا تھا۔ ایک شخص آیا، کہا تجھے رسول اللہ کی زیارت کروا دوں؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو شکل رسول ہے۔ اگر تو اس کی زیارت کر لے تو ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی زیارت کی ہو۔ آیا حسین کے در پر، سنیے گا دل تھام کر، ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیے، یہ تو تمہید مصائب ہے۔ آیا حسین کے در پر، حسین کے در پر دق الباب کیا، سید الشہداء باہر تشریف لاتے ہیں کہ نواز رسول میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے، وہ بیٹا ہم شکل رسول ہے۔ امام نے کہا ہاں الحمدللہ، کہ مولا میں اس بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ حسین اکبر کو لے کر آئے، بالکل بچپن، اکبر کو لے کر آئے۔ دیکھتا جاتا تھا اکبر کو، آسمان کی طرف دیکھتا جاتا تھا، اکبر کو دیکھتا تھا، آسمان دیکھتا تھا، کہتا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد پروردگار کی۔ حسین نے نہیں معلوم کیوں ایک سوال کر لیا اس سے، کہا کہ اے شیخ، اے بوڑھے شخص یہ بتا، یہ اتنا پیارا سا چاند سا بچہ ہے، فرض کر اگر اسے کہیں کانٹا لگ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے کہیں کانٹا لگ جائے تو تیرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا نواز رسول میں ایک بات کہوں، اس کے قدموں پر مجھ سے کانٹا برداشت نہیں ہوگا، میں اپنی آنکھ میں تیر کھا لوں گا لیکن اس کے قدموں میں کانٹا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حسین نے تڑپ کر کہا تجھے نہیں معلوم ایک وقت آئے گا جب اس جوان کے کلیجے میں برچھی کا پھل اترے گا، یہ بوڑھا باپ اپنے جوان کے کلیجے سے برچھی نکالے گا۔ بوڑھا شخص کہتا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے شخص تو نے سنا تھا، برداشت نہ ہو سکا، زینب دیکھتی رہی، زینب دیکھتی رہی، میرا بھتیجا اکبر کا سینہ چل لیا۔ پھوپھی نے کیسے برداشت کیا؟ اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر کا ماتم ہے، شہزادہ علی اکبر۔ اکبر آئے، مجھے مصائب پڑھنا ہے، خستگی بھی ہے، لیکن جتنا مولا دم دیں گے انشاءاللہ مصائب پڑھوں گا۔ اکبر آتے ہیں، اذان علی اکبر سے صبح کا آغاز ہوا۔ اکبر سمجھانا چاہتے ہیں کوئی جوان نماز قضا نہیں کر سکتا، علی اکبر کا اگر ماننے والا ہے۔ اذان علی اکبر سے عاشور کے دن کا آغاز ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اکبر آئے،
بابا مجھے مرنے کی اجازت دیں. حسین نے سب سے پہلے اجازت دے دی تھی. اصحاب رسول، اصحاب حسین، انصار حسین آ گئے. کہا مولا جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگی پر خاک ہو اگر اکبر مارا جائے. مولا جب تک ہم زندہ ہیں علی اکبر پر آش نہ آنے دیں گے، مولا ہمیں مرنے دے. حسین نے بس اصرار. اصحاب گئے، انصار گئے، ایک کے بعد ایک قربانی پیش ہوتی رہی. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اکبر اپنے باپ کے پاس آئے. بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین تو پہلے اجازت دے چکے تھے، اپنے جوان کو روکنا نہیں چاہتے تھے. استاذنا فاذنا، جیسے اجازت طلب کی فوراً کہا کہ بیٹا جاؤ اجازت ہے، لیکن ایک کام کرو اپنی ماں سے پوچھ کے آ جاؤ. ماں سے پوچھ کر اکبر گئے خیمے میں. ام لیلہ سے پوچھا مادر گرامی مرنا چاہتا ہوں. ماں نے فوراً اجازت دی. اکبر باہر نکلے. حسین نے کہا بیٹا اس ماں سے نہیں جس ماں نے 18 برس تجھے پالا تھا. شہزادی زینب سے اجازت لے کر اکبر کے لیے سخت منزل ہے. تشریف لاتے ہیں، بیوی کے پاس بیٹھ گئے ادب سے. کہا پھوپھی اماں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتلائیے گا آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام؟ زینب نے ماں کا نام سنا، اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی. کہا اکبر کیسا سوال ہے؟ کہاں میں زینب، کہاں فاطمہ زہرا؟ کہا پھوپھی اماں پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال کو قربان کر دو. کہ بیٹا تو نے ایسے اجازت مانگی، میرا نام، میری ماں کا نام لے کر اجازت مانگی، جا ہم نے تو اجازت دی. اپنے بھائی کے دین پر فدیہ کیا تجھے. اکبر اب رخصت ہونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. حمید ابن مسلم کہتا ہے کسی کی رخصت اتنی سخت نہیں تھی جتنا خیام حسینی سے علی اکبر کی رخصت سخت تھی. اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، پھر خیمے کا پردہ گرتا ہے، پھر پردہ اٹھا، پھر پردہ گرا. حمید ابن مسلم نے کہا 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ پردہ گرا. کوئی دامن پکڑ کر روک رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کون روک رہا تھا، لیکن کوئی بزرگ بی بی ہوتی شانہ تھام کر روکتی. ارے یہ ننھی سکینہ اپنے بھیا کو روک رہی تھی. اے میرے بھیا علی اکبر سکینہ کو چھوڑ کے نہ جانا. ہاں امام صادق فرماتے ہیں مصائب ہو رہے تھے، ابو بصیر رو رہے تھے. مولا نے جھنجھوڑا تو روتا کیوں نہیں؟ میرے حسین کا غم ہے. کہ مولا رو رہا ہوں، رومال تر ہے. کہ ایسے نہ رویا کر، حسین کے غم میں ویسے رویا کر. ایک ماں کے سامنے جوان کا لاشا رکھا ہو جس کی ہر امید ختم ہو چکی ہو، ماں فریاد کر رہی ہو، حسین کے غم میں بوڑھی ماں کی طرح گری. اکبر خیام حسینی سے باہر نکلے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، آگے بڑھے. حسین نے جانتے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کیا مرثیہ ہے یہ. حسین نے کہا بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو نا چہرہ منہ موڑ کے باپ کو دکھاتے رہنا، چہرہ دکھاتے رہنا اپنے باپ کو. اور اب اکبر چلے، جیسے جیسے چلتے جاتے تھے نا ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو. اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ پیچھے چلتا آ رہا تھا. اکبر گھوڑے سے اترے، حسین کے پاس پہنچے. کہا بابا ابھی آپ سے رخصت کر کے آیا تھا. حسین نے جانتے کیا کہا؟ کہتے ہیں بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا، تیرا کوئی پھر میں تجھ سے پوچھتا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا علی اکبر ہوتا تو تجھ سے پوچھتا جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ بیٹا جاؤ ہم نے تمہیں فدیہ کیا. اکبر گئے، جہاد فرمایا، جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ واپس پلٹے. حسین کی خدمت میں العطش قد قتلنی، بابا پیاس بہت مارے ڈال رہی ہے، بابا 2 گھونٹ پانی مل جائے گا. خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت نہ لائے. جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو، باپ کے پاس پانی مانگ رہا. حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، حسین کا نیزہ اکبر کے کلیجے میں پیوست. اب میں اس کیفیت کو پورا بیان کروں. دیکھیں جملہ اتنی آسانی کے ساتھ سننے والا نہیں تھا.
ہم نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ برچھی کا پھل رہ گیا تھا، کیسے رہا تھا؟ حسین ابن امیر نے نیزہ مارا اور اب وہ نیزہ کھینچنا چاہتا تھا، مجھے نہیں معلوم حسین کے نیزے میں اور اکبر کے سینے میں کس دیر تک جنگ ہوتی چلی گئی، وہ کھینچتا گیا، نیزہ باہر نہ آیا۔ ایک مرتبہ جب نیزہ باہر آیا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے کے اندر اکبر ضمیر کربلا پر گرے، علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرو بابا۔ حسین، علامہ نقل لکھتے جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی، میری مدد کو آؤ۔ اکبر کہتے بابا آخری سلام، شاید سمجھانا چاہتے ہو بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے بہت تھک گئے ہو بابا، تم نے بہت لاشیں اٹھائے ہیں، تم نے مولا محمد کا لاشا اٹھایا، تم نے حبیب کا لاشا اٹھایا، تم نے مسلم کا لاشا اٹھایا، تم نے حر کے جوان کا لاشا اٹھایا، بابا زحمت نہ کرنا۔ اکبر کا دور سے خدا حافظ، لیکن حسین اٹھے، اکبر کی لاش پہ جانا چاہتے ہیں، حسین اٹھے، پھر زمین کربلا پر گرے، پھر اٹھے، پھر زمین کربلا پر گرے، کہتے جاتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جزاکم اللہ، اکبر کا ماتم ہے، جب سینے پر ہاتھ مارنا تو سوچنا اسی سینے میں برچھی کا پھل ہے۔ حسین اکبر کے پاس پہنچا، اللہ اکبر، کیسے اس منظر کو بیان کروں۔ اکبر کے قریب پہنچے، کچھ رمق باقی تھی، کچھ رمق باقی تھی، لاش کو اٹھانا چاہا اکبر کو، بوڑھا باپ، جوان کا تڑپتا ہوا لاشا، ہاتھ لرزے، اکبر کو زمین پر رکھا، کہا بیٹا تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کچھ مصائب پڑھو نا ابھی، آج تو رونے کی رات ہے نا، آج تو رونے کی رات ہے۔ کہا بیٹا تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ایک مہربانی کر لے، تیری لاش لے جانا چاہتا ہوں لیکن ہاتھوں میں سکت نہیں ہے بیٹا، آنکھوں کا نور بھی نہیں ہے بیٹا، ایک مہربانی کر، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال بیٹا، تیرے سہارے تیری لاش کو لے کر چلوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈال، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال۔ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ ہائے حسین، جو رو رہا ہے ایک مرتبہ کہنا ہائے حسین۔ کہا بیٹا میں صابر باپ ہوں، اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا۔ حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، کہا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے گا، دادا ابراہیم اور اسماعیل کو بھی لائیے گا، آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہے، نہیں مجھے پڑھنے دینا، خدا کی قسم ہے مجھے پڑھنے دینا، کہ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو یہ کہہ کے نجف کا رخ کیا، کہ یا علی مدد یا علی مدد، برچھی کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہلا، زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا، خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی بھیا یہ لاش تو اکیلے نہ اٹھا سکے گا، میں بھی آتی ہوں، مل کے لاش اٹھاتے ہیں۔ حسین اکبر کی لاش کو بھول گئے، کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا، میرا اکبر تیرے پردے پر۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، کبھی بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا، اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا۔